أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام ابی جعفر محمد الباقر و امام علی الہادی النقی علیہم السلام، اور ثالثاً حلول ماہ مبارک رجب المرجب الحرام کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ ماہ مبارک رجب المرجب الحرام، جس کی پہلی تاریخ کو خیر قضا ہم منا رہے ہیں کیونکہ کل کی رات تھی. آج موثق روایت کی بنا پر آج کی رات امام ہادی علی النقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور بعض روایت کے مطابق 5 رجب المرجب الحرام کو آپ کی ولادت ہوئی. العموم، جب بھی آل محمد علیہم السلام کے ذکر کے محافل منعقد کرے، ان کے لیے ٹائم ٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جس جگہ مؤمنین اکٹھے ہو جائے، وہاں آل محمد کا ذکر، ان کی فضیلت، ان کی مدحت، ان کے اقوال، ان کے احکام، ان کے فرامین ایک دوسرے سے شیئر کرنا، بیان کرنا، یہی تو تمسک کہا جائے گا، اسی کو وابستگی کہا جائے گا. اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے خصوصی تاکید کی ہے. رحم اللہ من احی امرنا. احیاء امر آل محمد واجب ہے، اس لیے کہ جب ان ہستیوں کی ولادت و شہادت کے احیاء نہیں کریں گے تو دین کی آبیاری، خدا کے احکامات اگلی نسل تک منتقل ہونا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے بطور خاص ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے کہ ہمارے امر کو احیاء کرنا، زندہ رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو آج کس کس فضیلت بیان کروں؟ اگر معصومین کی فضیلت بیان کروں یا ماہ مبارک مرجب الحرام کی فضیلت بیان کروں، یقیناً دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج میرے ہاتھ میں ہے. اس کی 2 صورت ہے. ایک ویسا بھی اعیاد
عید کے ایام میں مقررین کے لیے بہت کم ٹائم ملتا ہے، کیونکہ بہت سارے مداح خوان اپنے اپنے انداز کے مطابق مداح سرائی کرتے ہیں، عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں، تو کم از کم ایک قصیدہ کے لیے 5 منٹ تو لگتا ہے۔ تو اگر 4 یا 5 قصیدے یہاں سے نشر ہوئے ہیں تو کم از کم 25 منٹ تو صرف قصیدہ کے لیے ہے، تو مقرر کے لیے اس کا ڈبل ملنا چاہیے، 50 منٹ تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو انشاءاللہ آج آدھی رات تک تو بہرحال مختصراً اختصاراً انشاءاللہ ماہ مبارک رجب الحرام یہ وہ مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہم اپنی نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو مٹانا ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کریں گے تو باقی مہینوں میں سے بھی زیادہ ڈبل اس میں ثواب ہے۔ نیکی کے کئی اقسام ہیں، صرف نیکی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صرف نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے بہت سارے اقسام ہیں، ان میں صلہ رحم، صدقہ دینا اور کمزوروں پر رحم کرنا، یہ سب وہ اعمال ہے کسی مجبور انسان کی، کسی مستضعف انسان کی مدد کرنا، یہ ایسی نیکی ہے جو کہ مؤثر ہے اور ہماری گناہوں کو مکمل طور پر مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نماز روزہ سے بڑھ کر خاص کر خالق خدا کی جو بھی مجبور ہے، مستضعف ہے، نادار ہے، محتاج مند ہے، ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور ایسی اثر رکھتی ہیں کہ برائیاں خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ صلہ رحم، اپنے اقربا کے ساتھ اگر آپ کا کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے، ان سے تعلقات نہیں ہے، تو خدا را اس مہینے میں اپنے اقربا کو راضی کیجئے، اپنے ذوی الحقوق کو راضی کیجئے۔ اگر نہیں کریں گے تو یقیناً ایسی عبادت کی کوئی اہمیت خدا کے ہاں نہیں ہے جہاں آپ کے ذوی الحقوق، آپ کے صلہ رحم آپ سے ناراض ہے۔ ایک واقعہ ایران کا ہے ذوی الحقوق کے بارے میں۔ سرکاری ملازم تھا جو کہ رضا خیاط کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑا عارف تھا۔ ایک شخص سرکاری ملازم تھا، اپنی نوکری پر فخر و مباحات کرتے تھے، بڑے تنخواہ لینے والے تھے۔ تو اس کی بہن کی اولاد جو تھی یتیم ہو چکے تھے، ان کی طرف اس کی کوئی نظر نہیں تھی، اس کو مکمل اگنور کیا ہوا تھا۔ تو ایسا ہوا ایک بار باس نے بڑے جو آفس میں تھے اس نے فائل مانگ لیا، لیکن اتفاق سے وہ فائل اسے ملا نہیں۔ ڈھونڈا، بولا جب تک یہ فائل تم لا کر مجھے نہیں دیں گے میں تمہیں نوکری سے نکال دیں گے، یہ دھمکی دے دی۔ بڑے پریشان کی حالت میں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ آخر کار وہ کسی علماء کے پاس گیا، تو علماء بھی جو دعا درود تھے جیسے عام طور پر دیا جاتا ہے، دیا، کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو کہا کہ فلان رضا خیاط کے پاس جو وہ بڑے عارف ہے، عام آدمی ہے، درزی ہے، لیکن جہاں جس کی نگاہ صرف خدا کی رضا پر ہو، جو گناہوں کو ترک کیا ہو، خدا کے خالص برگزیدہ بندے ہو، چاہے وہ درزی ہی کیوں نہ ہو،
اس کی باتوں میں اثر ہے، وہ سب جانتے ہیں، تم اس کے پاس جاؤ، شاید تمہاری اس مشکل کو وہ حل کر سکیں۔ جا رہے تھے، کہا کہ اے رضا خیاط، مجھے وہ فائل نہیں مل رہا ہے، تم میری مدد کیجئے۔ میں علماء کے پاس بھی گیا، لیکن علماء سے بھی کچھ ہوا نہیں، جو مجھ سے ہو سکا وہ بھی نہیں ہوا۔ اب میری نوکری کا مسئلہ ہے، لہٰذا تم میری مدد کیجئے۔ اس کی نگاہ بصیرت، کہا کہ تمہیں کیسے ملے گا، حالانکہ تمہاری بہن سے تم روٹھی ہوئی ہو، اپنے بہن کی خیریت نہیں پوچھتے ہو، اس کے ہاں یتیم تھے، ان یتیموں کا تم نے خیال نہیں رکھا، تو آج تم پر مصیبت آ پڑی ہے تو تم مجھے بلا رہے ہو، جاؤ پہلے بہن کو راضی کر لو، ان کی اولاد کی خیریت دریافت کر لو۔ اور گیا، کافی عرصے بعد کہا اب آ گئے ہو، اب تو میرے بچے کچھ کمانے کے لائق ہو چکے ہیں، مشکل کی گھڑی میں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو کہا تو میری مانگ کی جگہ پہ ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ مصیبت میں تو پڑ چکا ہوں، تم میری مدد کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ آخر بڑی بہن تھی، معاف کر لیا۔ جیسے آفس میں آیا، گویا کہ کسی نے لا کر وہ فائل اس کے ٹیبل پر رکھ دیا ہے، ادھر بہن کو راضی کیا، ادھر فائل آٹومیٹیکلی اس کے ٹیبل پر آ گئے، اور وہ نوکری سے برخاست ہونے سے بچ گئے۔ یعنی ایک معمولی سی کوتاہی انسان کو دیکھیے، ذوی الحقوق کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ نوبت بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتے ہیں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر لاحق ہوتے ہیں، اس کا اصل سبب ہم ذوی الحقوق کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اب اس کے لیے کیا ہے، وہ مرے یا زندہ رہے۔ تو اس طرح ہم جتنے بھی چاہے عبادات بجا لائے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ خدا کے ہاں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے خلق خدا، ذوی الحقوق، صلہ رحم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لہذا ماہ مبارک رجب الحرام، اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جمع المسلمون، تمام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرماتے تھے، ایھا المسلمون شہر رجب لامتی للاستغفار والتوبہ، ماہ مبارک رجب میری امت کے لیے استغفار اور توبہ کا مہینہ ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو گناہ کی آلودگی سے پاک نہیں کریں گے تو جنت میں جانے کا تصور چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ جنت میں جانے کا جو حائل رکاوٹ ہے وہ کیا ہے، گناہ ہے۔ جب تک ہمارے سے گناہ زائل نہیں ہوں گے، ہم اپنے آپ کو گناہ سے پاک نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی جنت میں داخل ہو سکے۔ اس لیے جنت صالحین کی جگہ ہے، جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے۔ جب تک ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا کس کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی کو خدا پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے اندر کی خباثت کو دور کیجئے، اس دل میں جہاں مودت اہل بیت ہو اس دل میں کوئی خباثت کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے آج لیلۃ الرغائب ہے، ماہ مبارک رجب المرجب الحرام کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ آج کی رات رغبتوں کی رات ہے، فرشتے آج کی رات خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں اور خدا سے استغفار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اس لیلۃ الرغائب کو درک کرے،
اس کی معرفت کو حاصل کر لے، انہی ایام میں خدا سے توبہ و استغفار کرے. اکثروا فیہ الاستغفار. پیغمبر اکرم تاکید کرتے ہوئے مسلمانوں سے خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کیا کرے، خدا سے توفیق طلب کرے، اور نیک عمل بجا لانے کے لیے خدا سے توفیق طلب کرے. جب تک توفیق رب الہ العالمین حاصل نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی کساوت سے، اپنی سستگی سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر خدا کی بندگی کرنے کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے اندر سے جو غفلت ہے، اس لیے کہ جو غافل رہتا ہے، یہ زمین ایک ایسی چیز ہے، یہاں غفلت برتنے والوں کی سزا موت ہے. غفلت برتنے والوں کے لیے وہاں حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. اگرچہ زندہ چلتا پھرتا لاش ضرور ہے، لیکن جو حیات ابدی ہے، جو سعادت مندی کی زندگی ہے، وہ اسے نہیں مل سکیں گے. اس لیے کہ غفلت کی زندگی، جو غفلت اس دنیا میں کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں، اس کی سزا موت ہے. تو یہ ایام ہم سے جا رہے ہیں. خداوند عالم نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ پلیٹ فارم پھر مہیا کیا ہے. اگر کچھ گناہ بچے ہوئے ہیں، اگر ہم نے پچھلے سال کچھ توبہ نہیں کیا ہے، اپنی گناہ پر ندامت نہیں ہوئے، تو آؤ ایک بار پھر تمہیں موقع دے رہے ہیں. آئین رجبیون، قیامت کے دن ایسے نور چہرے سے چھلک رہے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، رواہ البحار عن عبداللہ ابن محمد الجعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں، جب قیامت کے دن یوم ینادی المنادی من بطنان العرش این رجبیون، قیامت کے دن منادی ندا کریں گے کہ آج وہ رجبیون کہاں ہے. کون ہے رجبیون؟ فیقوم اناس فیضیء وجوہہ لیدخل الجنہ. ایسے لوگ اٹھیں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ جنت کے لیے اہل ہوں گے. اور کیا کہیں گے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اس دن، قیامت کے دن، خدا اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اور وہ لوگ جو اس رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اس لیے کہ خدا ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ان کے دائیں بائیں نور دوڑتے ہوئے ہوں گے اور دعا کرتے ہوئے ہوں گے، پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر لے اور ہماری مغفرت کرے. انک علی کل شیء قدیر. وہ نور کیا ہے؟ وہی نور جو رجب المرجب الحرام میں وہ اعمال صالحہ جو ائمہ معصومین نے بتائے ہیں ان کو بجا لائے، تو قیامت کے دن ہم بھی جب رجبیون کہہ کے منادی ندا کریں گے تو ہم بھی دوڑتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں ان صف میں شامل ہوگا جن کے چہرے نورانی ہوں گے. ایک درود بھیجیں محمد آل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دوسرا مرحلہ، اس کے لیے میں بہترین حکایت ابو بصیر امام محمد باقر علیہ السلام کے مشہور صحابی ہے، جسے لقب ابو بصیر دیا گیا معصومین نے.
وہ کون تھا؟ نابینا شخص، دونوں بینائی سے محروم، امام کی خدمت میں آیا، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، یہ اپنا رسول اللہ، تمام علوم انبیاء و مرسلین مجھے معلوم ہے کہ آپ کے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے، یہاں تک کہ وہ کسی مردے کو بھی بحکم خدا زندہ کرتے ہیں، لا علاج کا علاج کرتے ہیں۔ ذرا مجھے یہ فرمائیے کہ آپ وارث جد رسول عالمین ہے، آپ کا لقب بھی علوم نبیین والاولین والآخرین ہے، تمام علوم انبیاء آپ میں جمع ہے، آپ وارث انبیاء ہے، تو ذرا میری بینائی کا بھی تو علاج کر لے۔ میں بینائی سے محروم ہوں، میری بینائی تو لوٹا دے، خدا کے ہاں گزارش کر لے، اس لیے کہ آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام نے مان لیا، دعا کیا، ہاتھ پھیر لیا، بینائی واپس آ گئی، اور دیکھنے لگے پہاڑ، سرسبز راستے، سب کچھ نظر آنے لگا۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ادا کیا، امام کا شکر ادا کیا، اور امام نے ایک سوال کیا، اے ابی بصیر، تمہیں کون سا پسند ہے؟ آیا بینائی کی حالت میں رہ کر خدا سے جو تمہیں اجر مل رہے تھے وہ تو کم ہے، لیکن تم بینائی سے محروم، جو خدا تمہیں جنت کے لیے جو مقام و منزلت تمہارے لیے رکھا تھا اس میں تو کمی واقع ہوئی، تمہیں کون سا پسند ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ، اگر آخرت کے مقابلے میں جنت میں میرے مقام و منزلت میری بینائی کی وجہ سے کم ہو رہے تو خدا سے آپ دعا کیجئے، مجھے ایسی بینائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نابینا رہنا پسند ہے۔ معرفت کا کمال، امام کے ایک چھوٹا سا اصحاب، اس کو بینائی پسند نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اگر آخرت میں میرے مقام و منزلت کم ہونا ہے تو مجھے نابینا رہنا منظور ہے، بینائی کی، ظاہری دنیا کی بینائی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ خدا سے دعا کیجئے مجھے دوبارہ پہلے جیسا بنا دے۔ یہ ہے امام کا کمال، اور اسی لیے امام وارث انبیاء ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے خطبے میں بیان کیا، الامامت نظام للملہ وطاعتنا وجوب للملہ۔ امامت معمولی چیز نہیں ہے، امامت ایک تسلسل ہے، ایک سسٹم ہے دین کے لیے۔ اگر امامت نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتے، اگر امامت نہ ہوتی تو مخازن علوم الہی، دستور الہی کو کون نافذ کرتے؟ دنیا میں دو عالم ہیں، ایک عالم کون، ایک عالم تشریع۔ عالم کون، یہ سورج، یہ چاند، یہ روشنی، یہ سب کچھ خدا نے بنایا۔ سورج کو خدا نے بنایا، کائنات کو خدا نے بنایا، اور سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی دے رہے ہیں، چاند ستارے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، اس میں کوئی اختراع، انحراف کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر معمولی سی انحراف کر جائے تو یہ زمین آپس میں ٹکر کے یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک نظام جو خدا نے کائنات بنائے وہ تو چل رہے ہیں اپنے سسٹم کے تحت۔ اما نظام تشریع جو خدا کے دستور ہیں، خدا کے وہ اسرار و رموز ہے، اس کو دنیا میں کون نافذ کرے گا اگر امامت نہ ہوتی؟ اسی لیے الامامت نظام للملہ، امامت ایک سسٹم ہے ملت کے لیے، نظام ہے۔ وطاعتنا وجوب للملہ، اور ہماری اطاعت، ہم اہل بیت کی اطاعت واجب ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اس ملت کے لیے، اس دین کے لیے، اس تشریع کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس طرح عالم کون ہے اسی طرح عالم تشریع کے لیے بھی خدا کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم خوش قسمت ہیں، آج حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ
اس سسٹم میں اب تک باقی ہے تو وہ سب ایک رموز الہی کے تحت ہے، ایک سسٹم الہی کے تحت ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، امام محمد باقر ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر کے مشہور صحابی مدینے سے گزر رہے تھے، امام حسین پیغمبر کی گود میں ہے اور پیغمبر اکرم لبوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ جابر مدینے سے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ بلایا، اے جابر ادھر آ جاؤ، میرے اس فرزند کے نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور جب تم ان سے ملاقات کرو گے تو میرا سلام کہنا، اور تمہیں اس وقت تک زندگی خداوند عالم عطا کرے گا، اس وقت تک تم زندہ رہو گے جب تک میرے پانچویں نائب سے تمہاری ملاقات نہ ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اور جیسے امام زین العابدین کے گود میں امام محمد باقر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب آپ الامامۃ نظام للملہ کے لیے میں دلیل دے رہا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی گود میں ہے۔ امام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی گود میں آپ کا نائب آیا ہوا ہے۔ جابر نے اپنی گود میں لیا اور امام محمد باقر جابر کی داڑھی سے کھیلتے ہوئے فرمایا، اے جابر وہ امانت تم مجھے کیوں نہیں دیتے جو میرے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا سا بچہ، کس نے کہا؟ پیغمبر کا دور تو نہیں دیکھا تھا محمد باقر نے، کسی مدرسے میں تو پڑھا نہیں، ابھی بچہ ہے، اور آل محمد کو کسی کے دانوں تلے شاگردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علم لدنی ہے۔ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مدرسے میں جائے بغیر کائنات کا افضل ترین، سب سے اعلم ترین عالم خدا نے بنایا، اور اسی طرح اہل بیت میں سے آپ مجھے بتائیے کس امام نے، امیر المومنین نے جا کے کسی مدرسے میں پڑھا؟ نہیں پڑھا، بلکہ کہاں سے علم حاصل کیا؟ لعاب رسول اللہ کو چوس کر، ہا ہنا علما جما، ہا ہنا علما جما رزقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زقا زقا، میرے سینے میں وہ علم کا دریا ہے، وہ علم کا سمندر ہے، میں نے رسول خدا سے سیکھا ہے، اور رسول خدا نے اس طرح مجھے علم عطا کیا ہے جس طرح کبوتر کا بچہ اپنے بچے کو دانا چوستا ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر ابھی چھوٹا ہے کہ اے جابر، میرے نانا نے تمہیں جو امانت، جو تمہارے پاس پیغام رکھا تھا، وہ تم مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ مسکرا کر کہا، یا ابن رسول اللہ، دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، آپ کے نانا نے مجھے بشارت دیا تھا، اے جابر میرے پانچویں نائب سے تم ملاقات کر پاؤ گے، اتنی زندگی تم پاؤ گے، اور جب بھی اس سے ملا تو آپ کے نانا نے آپ کو بطور خاص سلام بھیجا ہے۔ یہ ہے کمال علم، اور میں کہاں کہاں تک بیان کروں، دامن وقت میں 10:30 تو بج چکا ہے، بس اختصار کرتا ہوں۔ آپ لوگ بس ایک بار بلند آواز سے درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا اہل بیت سے تمسک، ان سے وابستگی، ان کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا مِن بَعْدِ أَبَدًا، میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب قرآن، ھذا حبل اللہ، یہ خدا کی رسی ہے، ان سے متمسک رہو، دوسرا میری عطرت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تمام انصار نے، اصحاب نے پیغمبر سے گزارش کیا تھا، آپ نے ہمیں رہنمائی کی، آپ نے ہمیں نجات دلائی، آپ نے ہمیں بتوں سے ہمیں نجات دلائی، صحیح راستہ دکھایا، بتاؤ ہم آپ کو کیا اجرت پیش کریں؟
تو خدا کی طرف سے وحی آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کچھ نہیں مانگے گا